تو کیا میں اگر یہ سمجھوں کہ فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی، حقیقی شفاف کریڈبل جمہوریت کی بساط ہمیشہ کے لیے الٹ دی گئی ہے، کم از کم قریبی فیوچر کے لیے تو الٹ دی گئی ہے۔ اب اس کی امید نہ رکھیں تو یہ کچھ زیادہ ہی پیسیمزم ہوگا آپ کے خیال میں، یا یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے یہ خدشہ؟ منیزہ صاحبہ؟ نہیں کامران صاحب، میں تھوڑی سی امید رکھتی ہوں، وہ اس لیے رکھتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی انتخابات ہوتے ہیں جن کے پر اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھا لیا جاتا ہے، تو جو حکومت میں آتے ہیں ان کی ساکھ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساکھ جو ہے وہ مضبوط رہے، عوام کے اندر وہ بظاہر مقبول رہے، نہیں تو وہ اپنا کام جو ہے وہ کھل کے نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از دا وے دا کوکی کرمبلز۔ سونر اور لیٹر سیاستدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اگلے انتخابات کیسے ہوں گے، چونکہ جب انتخابات اس طرح کے ہوتے ہیں تو خود سیاستدان اور خود حکومت جو ہے وہ مزید کمزور ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب ایکسپیرینس کر چکے ہیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، کہ جو ویک گورننس ہوتی ہے، جو بندہ ویک حکومت کے اندر آتا ہے اس کے لیے گورن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کولیشن حکومت لے کے آئیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ امید ضرور ہے کہ سیاستدان اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور اگر ان کو موقع ملے اور بار بار ان کو یہ نہ کہا جائے کہ جی اب آپ کی حکومت گئی، اب ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو وہ روم ٹو بریتھ ملے تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو امید کی کرن کہیں سے ہے احمد بلال صاحب کہ ہم اور آپ کی حیات میں ہے، یا ہم جلد اللہ تعالیٰ جو بھی دن دیتا ہے کہ ہم یہاں کوئی حقیقی جمہوریت کی تصویر دیکھ سکیں؟ حقیقی جمہوریت کی اساس، بنیاد، ستون تو الیکشنز ہی ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے بہتر الیکشن ہوں۔ تو کیا ایسی اس کو اگر میں امید بناؤں تو اس کے لیے کوئی کرن مجھے چاہیے، تو کچھ دکھائیے کرن۔ مجھے کامران خان صاحب آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت میں اپنے دل سے محسوس کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہم نے جو کچھ کہا، سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا، امید کی سب سے بڑی کرن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بہت بے چینی سے اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی تمنا کرتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے بڑی روشنی کی کرن یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی تعداد میں 48% نوجوانوں نے ووٹ ڈالے ہیں، ورنہ ایوریج ان کا 30% تھا۔ تو یہ نوجوانوں کا جو پریشر ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا، میں اسے روشنی کی سب سے بڑی کرن سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں منیزہ صاحبہ کہ 48% نوجوانوں نے جو ووٹ ڈالے اور ان کی اکثریت نے جو ووٹ ڈالے، دراصل نتائج نے ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا۔ یہ تو بہت ہی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا۔ ان کا ووٹ تو شاید اکثریت ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، ایک عام تاثر یہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوا، اور ایک بحث ہوئی ماضی میں بھی آسما جہانگیر کانفرنس کے اوپر کہ کس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے، فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ ہونا چاہیے یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہونا چاہیے، ویئر دا لوزر، ہمارے پاس تو یہ سسٹم ہے دا لوزر لوزز آل اینڈ دا ونر ٹیکس آل، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بحث ضرور ہوئی، اور یہ بحث جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ کہہ دینا کہ جو نوجوان ہیں وہ نا امید ہو گئے ہیں، میں نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ بڑے باشعور ہیں، پاکستان کے نوجوان، اور ہم نے تو ہر جگہ کافی 2-3 ملکوں کے اندر ہم نے الیکشنز کور کیے ہیں، مگر جو انفارمڈ ووٹر ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے وہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ پاکستان کے اندر اپنے ووٹر کو تو کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی پولیٹیسائزڈ سوسائٹی ہے، بہت باشعور سوسائٹی ہے، بڑی انوالوڈ سوسائٹی ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اور بھی انوالوڈ ہو گئے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دلچسپی سیاست کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور یہی امید ہے۔ تو احمد بلال صاحب آپ فرمائیے گا کہ پہلی کوشش تو یہ ہوگی نا کہ اب ایک نیا الیکشن کمیشن بنے، الیکشن قوانین بنے، اور خاص طور پہ جو چیز سامنے آئی تھی 2024 کے الیکشن میں، اور اس سے پہلے 2018 میں بات ہوئی تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا جو معاملہ ہے،
کہ کیا وہ جو جس انداز کی ہم نے دھاندلی دیکھی اس الیکشن کے اندر، اور ابھی شاید ہماری منیزہ جہانگیر صاحبہ نے شاید اس کو صحیح سمجھا نہیں، وہ ڈس انفرینچائز کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا مگر اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ تو ووٹ ہی نہیں ملے نا. آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 والا 1,10,000 ہو گیا اور 1,10,000 والا 10,000 ہو گیا، تو اس میں جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ کہیں گنا ہی نہیں گیا نا، وہ تو 447 سے غائب ہی ہو گیا. تو وہ تو ایک بالکل ہی دوسری صورتحال ہوئی. تو فرمائیے گا احمد بلال صاحب کہ کیسے ممکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین وغیرہ ہے، اس سے کام چلے گا؟ کیا ہوگا؟ اس سے تو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سوچ نہیں جو کہ الیکشن پر حاوی ہے وہ نہیں بدلے گی. بالکل مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ جو الیکشن پہ جو حاوی قوتیں ہیں جب تک وہ اپنا رویہ نہیں بدلیں گی یہ الیکشن کے فری اینڈ فیئر ہونے کے چانسز کم ہوں گے. نوجوانوں کے بارے میں میری امید یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کے نتائج سے نا امید ہونے کی بجائے اپنے اندر اور غصہ پیدا کریں گے اور اگلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے اور بھی بڑی تعداد میں آئیں گے. اور اگر بڑی تعداد میں آئیں تو پھر دھاندلی کرنا شاید مشکل ہو جائے. لیکن یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کامران خان صاحب، یہ ان ملکوں میں تو اس کا فائدہ ہے اور کامیاب ہے جہاں پہ سینٹرلائزڈ طریقے سے کوئی الیکشن کے اندر ریگنگ کی کوششیں نہیں ہوتی، اور وہ جو بھی ہوتی ہے وہ پولنگ اسٹیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو یہ کامیاب ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک ہسٹری ہے سینٹرلائزڈ ریگنگ کی، تو اس لیے یہاں پہ تو ریگنگ کرنے والے کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی آ جائیں گے. کئی ملکوں نے اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا تھا. اس پہ غور سے سب کو سٹڈی کرنا چاہیے. ہم نے بہت ڈیپلی سٹڈی کیا اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کا حل نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ جو قوتیں ان الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتی ہیں وہ مہربانی کریں، وہ پیچھے ہٹ جائیں. تو منیزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو آپ جیسی تنظیمیں ہیں، شاندار تنظیمیں ہیں، ان کا زور، عوام کا زور، جمہوری نام کا جمہوری ملک ہمارا، اس کا زور، کیا یہ اس بات کو ممکن نہیں بنا سکتا کہ مجبور کر دیں ہم اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ ایک منصفانہ الیکشن کرائیں؟ دیکھیے جی، آرگنائزیشنز کا، سول سوسائٹی کا، وکلا برادری کا ایک پریشر تو ضرور ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پریشر جو ہے وہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں اس کو فیل بھی کرتے ہیں، اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو پاکستان ایک ایجپٹ کی طرح شکر ہے کہ ابھی تک نہیں بنا، نہ چائنا کی طرح بنا، نہ ایران کی طرح بنا. یہاں پہ ابھی بھی لوگ جو ہیں اپنی بات کر سکتے ہیں، اور ان کو جتنی مرضی مشکلات کا سامنا ہو، پاکستانی جو ہیں وہ اپنی زبان کا استعمال ضرور کرتے ہیں، اپنی بات ضرور کہہ جاتے ہیں. تو یہ ایک یونیک چیز ہے پاکستانیوں کے اندر جو باقی جگہ پہ ہم نے نہیں دیکھی، دیٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ وہ چلتے جاتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ باقی ملکوں میں بھی ریزسٹنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر پاکستان میں یہ ریزسٹنس کئی دہائیوں سے رہی ہے. تو اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ جو ابھی آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے. اور یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اور مواقع چاہتا ہے، وہ اوپن سوسائٹی چاہتا ہے. آپ مزید اس کو اگر بند کریں گے تو وہ ہمارے نیچرل میک اپ کے خلاف ہے. ہم چائنا بن ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں. ہماری جو ایک کیریکٹرسٹکس ہیں پاکستانیوں کی وہ اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. یہاں پہ چائے آمرانہ دور رہا، آپ کو تو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ میری والدہ بھی کہتی تھی کہ ایک دن بھی نہیں گزرا کہ کوئی ڈکٹیٹر جو ہے اس کو سکھ کا سانس وہ لے سکے، کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ سے ایک ریزسٹنس کی ایک لہر اٹھی ہے اور رہی ہے. ایک بات صرف یہ آخری سوال ہے احمد بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک میرا تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان پہ دراصل کیونکہ پاکستان کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے جس کی اپنی ایک بہت زیادہ قوت ہو یا اس انداز سے عالمی سطح کے اندر، لیکن پاکستان پہ شاید عالمی سطح پر اس لیول کا دباؤ کبھی نہیں آیا، کیونکہ پاکستان کے جو انتہائی مقتدر دوست ہیں وہاں پر جمہوریت کے حوالے سے کوئی بہت مثبت کوئی سچویشن نہیں ہے. تو پاکستان پر اس کا کوئی عالمی دباؤ کبھی نہیں رہا،
اور میننگفل عالمی دباؤ نہیں رہا کہ آپ جمہوریت کو جمہوریت کی طرح سے چلائیں اور صاف شفاف الیکشنز کریں، اور اس حوالے سے ادروائز آپ پہ عالمی کوئی کسی قسم کا میننگفل پریشر آئے گا۔ ایک یہ پریشانی ویسے پاکستان کو کبھی نہیں رہی کہ وہ مجبور ہو یا پریشرڈ فیل کرے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائے، کیونکہ اس کے جو عزیز ترین دوست ہیں وہاں پر اس کا تصور نہیں ہے۔ کامران خان صاحب، یہ تو ہوا ہے کہ عالمی دباؤ کے نتیجے میں ہمارے جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں ان کو اپنی الیکشن کا اہتمام کرنا پڑا، الیکشن کو ٹھیک سے کروانا پڑا، وردی اتارنی پڑی، اور اس طرح سے کچھ چیزیں انہوں نے کی جس کے نتیجے میں وہ جمہوری قوتیں اقتدار میں آ گئیں، جیسا کہ جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم، جیسے کہ جنرل مشرف کا ریفرینڈم، یہ دنیا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چلو اوکے ہو گیا، جیسا کہ 2008 کا الیکشن، جی 2008 کا الیکشن وہ اس وجہ سے کروانا پڑا نسبتاً فری اینڈ فیئر کے عالمی دباؤ اس وقت جنرل مشرف کے اوپر تھا۔ تو ایک اتنا فیصلہ کن دباؤ نہیں ہوتا، لیکن فیصلہ کن دباؤ تو عوام کا ہی ہو سکتا ہے، اور عوام کا دباؤ بھی اب اس کو مزید بڑھنا چاہیے، اور اس کا جو فوکس ہے وہ کسی ایک پارٹی کے حق یا خلاف پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا فوکس صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ اور میری دعا اور خواہش یہ ہے کہ جو قوتیں ہیں جو فیصلہ کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں وہ یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کی ان پالیسیوں سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ وہ اپنی نیت میں تو ٹھیک کرتے ہوں گے کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں، لیکن اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس پالیسی کو تبدیل کریں، تو پھر ہمارے پاس شاید آئندہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور جمہوریت کے راستے پہ گزرنے کا راستہ نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ محترم احمد بلال محبوب۔ محترمہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام پہ اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔